بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ذکر کر رہے تھے غزوات کا۔ آج ہم ذکر کریں گے غزوہ حمرالاسد اور کفار کی پسپائی۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طاقت میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے۔ احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔ اس طرح تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے مگر کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ حالت یہ تھی کہ صرف بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے۔ خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے، اور اسی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک زرہ کی کڑیاں گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا، اور چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا۔ نچلا ہونٹ مبارک اندر کی طرف سے زخمی تھا۔ ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ زخمی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ اس کندھے پر ابن کمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ گڑھے میں گرے تھے۔ گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا یہی ہیں اے اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے۔ حالانکہ ان کے صرف سینے پر 9 زخم تھے، جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حمرالاسد کے مقام پر ٹھہر گیا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر رعب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزوہ حمرالاسد کہا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا پھر اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ کفار نے جب یہ خبریں سنی کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں، تو وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کوچ فرمایا۔ اسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو عزہ شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تھا تو گڑ گڑانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر اسے چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا تھا اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہتا تھا۔ اس موقع پر یہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، لگا معافیاں مانگنے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجئے۔ میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وضاحت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نظیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نظیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ایک ضروری معاملے میں بنو نظیر سے بات طے کرنا تھی۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنی نظیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ
اجمعین کی ایک مختصر سی جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم ابھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے، لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش پہلے سے تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا، پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی نظیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ، تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھا۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاریاں شروع کر دی، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جانباز ہیں، ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نظیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو چیز چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا۔ اس شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنی نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی شے پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن اخطب پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ غزوہ بنی نظیر اور غزوہ بنی مصطلق۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کی بستی میں پہنچ گئے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، پتھر گرانے لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک کعبہ گنبد نما صاحبان میں قیام پذیر ہوئے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا۔ وہ زبردست تیر انداز تھا۔ اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے کی طرف پھینکا۔ تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبے کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزول کا سر اٹھائے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ جب غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبان کی طرف تیر پھینکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخر اس کا سر کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے۔ وہ غزول کو قتل ہوتے دیکھ کر بھاگ لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے۔ ان میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئی۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہ پہنچی۔ اب تو یہود کا سردار حی بن اخطب بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ ابن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حی بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے تانے کے طور پر کہا، عبداللہ ابن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جائیں گے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی ان پر لاد لیا۔ یہ کل 600 اونٹ تھے۔ ان اونٹوں پر بہت سا سونا، چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنی نذیر کے یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقا، غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دمت الجندل پیش آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ پھر غزوہ بنو مصطلق پیش آیا۔ قبیلہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی زرار تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی زرار اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے اور ادھر ادھر بھاگ نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
ان قیدیوں میں بنی مصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تو برہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی تحویل میں آ گئی۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے برہ سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دے تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمے جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتاؤں؟ برہ بولی، وہ کیا اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔ اس پر برہ بولی، اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا، برہ کو ان سے مانگا۔ وہ بولے، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برہ آپ کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنا سونا ادا کر دیا اور برہ سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھی۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹنیوں پر پڑی۔ اس نے ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ 2 اونٹ کیا ہوئے جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث بن ابی زرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اس سے ثابت ہوا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مصطلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیہ کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بنی مصطلق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ گیا۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کے پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہوگی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو ایک بہت دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم منافقین کی سازش کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔